جس روڈ پہ رش ہو تو آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو کہ بھائی ادھر نہیں جانا، ادھر رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائس والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی ہے اور اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے۔ اس پہ موٹر سوزوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے۔ اخلاق کا روڈ خالی ہے۔ غصے کو پینا، دکھ دینے والے کے سامنے، درد دینے والے کو خوشیاں دینا، گالی دینے والے کو دعا دینا، کرو تو صحیح۔ میرے رب کی قسم، اس میں وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اگر یہ لذت تمہیں مل گئی۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ آج اخلاق کوئی نہیں ہے، میں تو روتا پھرتا ہوں۔ تبلیغ میں نکلو نکلو نکلو، خانقاہوں میں ذکر ذکر ذکر، اور مدرسوں میں فقہ فقہ فقہ۔ کوئی تو اس سبق کو بھی، یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ جس دن امت کے اخلاق زندہ ہوئے، آپ اسلام کی بہار دیکھو گے۔ اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی، کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا عالی شان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی، تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی۔ اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس گھر میں خوشی ہے۔ بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خامند کی زندگی برباد، خامند کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد، اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد، ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد، بھائی بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد، بہن بھائیوں میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد، نیبر کے ساتھ سختی ہو تو نیبر کی زندگی برباد۔ میرے نبی نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان و جارہ جائع، وہ میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیپٹر مٹ چکا ہے، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملا؟ 1 کروڑ میں بھی 1 نہیں ملتا۔ میں بڑے لمبے سفر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں، اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے، لاکھوں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اس میں لاکھوں عمرے حج کرنے والے ہوں گے، اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے، لیکن شاید اخلاق والا ایک بھی نہ۔ اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے، چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اخلاق بناؤ۔ مقدر کی چیزیں ملیں گی،
کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو، سچ پہ آؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکہ نہ دو کسی کو ورنہ زندگی ویران ہو جائے گی۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو ورنہ دل کالا ہو جائے گا۔ جھوٹ پیسے کی خاطر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس ملک پر۔ ہے کیا مثالیں اس امت نے قائم کی ہیں۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے۔ یزید فاسق، فاجر، ظالم، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مر رہا ہے، 34 سال کی عمر، اور بعض آتا ہے 38 سال کی عمر، 40 سال کو نہیں پہنچا، 40 سال سے پہلے مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، 40 دن حکومت کی، 40 دن، پھر اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو لوگو، جس حکومت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی صرف 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں حکومت کو لات مار دی۔ میں چند پاؤنڈ کے لیے سچ کو لات مار دوں؟ میں چند پاؤنڈ کے لیے انسانوں کو دھوکہ دوں؟ تو بھائیو سچ کے عادی بنو۔ بڑا عالی خلق ہے سچ بولنا، بڑے عالی اخلاق ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے سامنے میٹھا بنو، کڑواہٹ اندر رکھو، مٹھاس تقسیم کرو، پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ اس نقل و حرکت، یہ دعوت کی نقل و حرکت، میں بولٹن میں آج سے 31 سال پہلے بھی آیا تھا، 20 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے تھے ہم، سارے دن کے گشتوں کے بعد۔ ایک گرجا مسجد تھا اس وقت، تو ہم کو 50 آدمی اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آئیے ہزاروں کا مجمع ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی محنتیں ہوئی ہیں، تب جا کر یہ رنگ بنا ہے، اس یہ ایک شکل بنی ہے، اس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی مبارک زندگی، جس میں درگزر، جس میں معاف کرنا، جس میں میٹھا بول، جس میں چھوٹا بن جانا اور دوسرے کو بڑا بنانا، جس میں سچ بولنا، جس میں دھوکے سے بچنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو ہمارے تو نوجوان یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ مسلمان ہی دھوکے باز بن جائے تو لوگوں کو راہبری کون راہبر کون بنے گا؟ تو میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے، در در پھرو، اور یہ 2 باتیں بن جائیں، ایک ہماری عبادات ٹھیک ہو جائے، ایک ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ اس کو لے کر جب ہم پھریں گے تو اللہ کے فضل سے ایک لہر چلے گی جو دنیا کے ہر آخری کونے تک پہنچے گی، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے روشن کر دے گا۔ اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو میرے 1.25 گھنٹے کی تقریر سے 1.5 گھنٹے کی تقریر سے قابو میں نہیں آئے گی، اس کو سیکھنے کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ نکلو میرے بھائیو، اور آج تک جو اللہ پاک کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کی، اس سے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو فوراً صلح کر لو، اس کو بھی منا لو، اس سے بھی مان جاؤ، کسی سے روٹھے نہ رہو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، سب سے سلام کرو، دل کو صاف رکھو۔ ابو دجانہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا عمل یہ ہے کہ زبان سے دکھ نہیں دیا، دل میں بغض کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ میرا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ اپنے نبی کے اخلاق میں 2 باتیں لے لیں، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، دل میں کتنے ہی لوگ ستائیں، بغض نہ رکھو، صاف کرو، دھو دو، اور فرائض میں نماز چھوٹے نہیں، اور پھر اس کو لے کر یہ امت پھرے، چونکہ اس امت کا کام بیٹھنا نہیں ہے، اس امت کا اجتماعی جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے پھرنا چھوڑ دیا، اس امت کی اجتماعی خطا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا اس کو اپنا کام نہ سمجھا، اس کے لیے پھرنا چھوڑ دیا، تو اپنے بھی ہاتھوں سے نکل گئے، پرائے تو پہلے ہی پرائے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے نیت کرو، ارادے کرو۔ جو بھائی
یہ تیار ہوں یہ دسمبر کے آخر تک تو وہ کھڑے ہو کر ذرا اپنے ناموں کا اظہار فرما دیں، اور جو چھٹیاں آ رہی یہ ساری چھٹیاں لگانے کے لیے جو نوجوان تیار ہوں وہ بھی کھڑے ہو کے اپنی شکلیں زیارت کروا دیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے، جلدی سے کھڑے ہو کر بتا دیں۔ فرمائیں جی۔ ہمت کر کے فرمائے بھائی، ماشاءاللہ اپنا نام لکھوائے ماشاءاللہ۔ بولو بھائی، یہ چھٹیاں تو ماشاءاللہ ہوتی ہیں، اس میں نوجوانوں کو نکلنا چاہیے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اٹھو بھائی۔ جی بھائی ہمت فرمائے بھائی، ماشاءاللہ۔ جلدی فرمائے بھائی، جلدی فرمائے۔ ایسے نہیں ہوگا، پہلے 4 مہینے دینا پھر سنوں گا۔ بیٹھ جاؤ، یہاں سوال نہیں کیا جاتا بھائی۔ جلدی سے بتائیں بھائی، جلدی سے بتائیں بھائی، ان چھٹیوں میں کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ ان چھٹیوں میں جو نوجوان تیار ہوں کھڑے ہو جائیں، ان چھٹیوں میں جو تیار ہیں چھٹیاں لگانے کے وہ کھڑے ہو جائیں۔ چھٹیاں اللہ کے راستے میں۔ ہاں بھائی فرمائیں جی، فرمائیں جی بھائی۔ اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 22 نومبر۔ اگلے سال 22 نومبر تک اللہ زندگی رکھے، جو بھائی چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ 1 سال کے اندر، 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہ بھائی کھڑے ہو جائیں۔ 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، ترتیب بنانی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ زندگی میں جو کہیں گے ہم نکلیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ چلو سارے بیریئر ہٹا دیتا ہوں، لو بھائی سب کی تشکیل ہو، بیٹھ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ میں بیٹھ جا، میں دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی چلتے پھرتے دعوت ہے، مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہو، عبادات ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، اخلاق ایسے چیزیں جو چھپ نہیں سکتی۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے، بد اخلاقی ایسی برائی ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ شراب تو چھپ سکتی ہے، اندر کمرے میں بیٹھ کے پی لے، روزہ چھپ سکتا ہے، نہیں رکھا کسی کو کیا خبر، نماز بھی چھپ جاتی، نہیں خبر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن برے اخلاق بھی نہیں چھپتے اور اچھے اخلاق بھی نہیں چھپتے۔ ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح مہکتے ہیں اور برے اخلاق گندگی طرح بدبو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہوں گے، تو یہ نقل و حرکت اس کو طاقت پہنچائے گی۔ یہ گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی بھائی، پھرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، لیکن ان دھکوں میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، بہت عجب نشہ ہے اس کا۔ جنید جمشید مجھے پہلی دفعہ ملا 97، جب وہ بہت بڑا اس وقت تھا، وہ لیجنڈ گلوکار، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا جس گلیمر کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں، خالی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا تمہارے سیدھے گھٹنے میں درد ہو، تم الٹے گھٹنے میں دوا لگاؤ تو فائدہ ہوگا، کہنے کا نہیں۔ میں نے کہا اندھیرا تمہاری روح میں ہے اور تم روشن کر رہے ہو جسم کو، کبھی میوزک سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے، تو عورت، شراب، میوزک، ان کا روح میں کوئی واسطہ ہی نہیں، یہ روح تک جاتی نہیں، ان کی پینیٹریشن جسم تک ہے اور جسم کو کنٹرول روح کرتی ہے۔ جب روح میں بھوک اٹھتی ہے تو وہ پریشانی میں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تم اللہ سے تعلق بنا لو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب اس نے 3 چیلے شروع کیے تو اس کا مجھے فون آیا، ہمارا ایک شہر ہے چھوٹا سا، زلزلے میں ختم ہو گیا تھا، بالاکوٹ، تو اس کا مجھے وہاں سے فون آیا کہ مولانا میں ایک پرانی مسجد میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹارز ہوٹل میں دیکھتا تھا، ڈھونڈتا تھا، وہ آج مجھے یہاں مل چکا ہے۔
اور مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا، میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق بنا اور روح میں سکون آ گیا، ٹھنڈک آ گئی۔ تو ایک گناہوں سے بچنا اور ایک فرائض کو پورا کرنا، ایک اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، یہ چند ایک کام ہیں جو کر لے گا اللہ اسے آباد کر دے گا۔ جہاں ہو نماز نہ چھوٹے، رمضان آ جائے روزے نہ چھوٹیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے خوشی سے ادا کریں، اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، غلط کاغذات سے، غلط پیپر سے، غلط ہیرا پھیری سے پیسہ نہ بنائیں، یہ پیسہ تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ اپنی حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں اس سے یہ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو بھائیو حلال جھوٹ نہ داخل کرو، چاہے کتنے بڑے مفتی فتویٰ دیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہتا ہوں نہیں، سچ ہے۔ دو سودے ہیں، ایک طرف چند سو پاؤنڈ ہیں، ایک طرف سچ ہے، جس کو لینا ہے لے لو۔ سچ کو لوگے تو اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ گے، اللہ کے حبیب کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے۔ جھوٹ، ہاں صرف جھوٹ بولنا جائز ہے، دو بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میاں بیوی لڑ پڑیں تو بیوی کو منانے کے لیے خامند جھوٹ بول سکتا ہے، خامند کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے، سچ کے ساتھی بنو۔ اللہ کی قسم وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ پھر آپ اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہو جو آپ کی ہمدرد۔ ہماری حکومتیں تو خود بھی چور ہیں تو ان کو چور پڑے ہوئے، چوروں کو چور پڑے ہوئے۔ تمہاری حکومتیں تو چور نہیں ہیں تو تم پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان سے بینیفٹ لینا ہو تو پیچھے ہو، ان کو ٹیکس دینا ہو تو کہتے کدھر لکھا ہے شریعت میں ٹیکس دینا جائز ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے مفتی بھی بیٹھے ہوئے فتوے دینے کے لیے۔ جب ان سے نفع اٹھاتے ہو تو ان کو نفع پہنچاؤ، ان سے سہولتیں لیتے ہو ان کو سہولت پہنچاؤ۔ یہ تمہارے خرچ کرنے میں دیانتدار ہیں، ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ مسلمان ہو اور دھوکہ، یہ دو چیزیں جوڑ نہیں سکتے۔ اپنی عیاشی تھوڑی کم کر دو تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپس میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے فوراً صلح کرو، لڑائی پہ باقی نہ رہو کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی، ہمارا سلام دعا ختم، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن فوراً صلح کرو۔ ماں باپ میاں بیوی کٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے، ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے میں کہ ان کی زندگی تباہ کر دیتے۔ ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خامند کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتا، اس سے زندگی ٹوٹ جاتی۔ اگر سسر ہو بہو کو عزت دو، ساس ہے بہو کو عزت دے، بہو ہے ساس سسر کو عزت دے۔ لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں۔ میرے بچے کی شادی ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا بات سنو، ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں، اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں گا، اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ گھر دیتا ہوں، تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہوں، ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی وسعت نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، الگ گھر کی وسعت نہیں تو دونوں باہر نکل جاؤ، بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ، اپنا ان پر حاوی نہ کرو ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے، ان کو بھی برباد کر دو۔ کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہیں، کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے کہ اس ماحول میں برداشت کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ برداشت نہیں کرنا، بڑا نقصان سہنا ہے، چھوٹا نہیں سہنا۔ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ ڈائمنڈ کاربن ہے،
وہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا، اللہ چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنوا دیتا۔ تو نوجوانوں کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے۔ ماں باپ زیادتی کریں، سامنے آ جائیں، ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں، بدتمیز نہ ہوں کہ ابا جی میں آپ کا حکم، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے، اماں جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے، میرے ذمے ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ بیوی زیادتی کرنے لگے تو اس کے سامنے ہو جاؤ، دیکھو بیگم یہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، نکاح تو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن تو میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ہم یہ معاشرہ بھلا چکے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے، ان کے بچے کے نکاح میں گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں، اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں، تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے کے آ، میرے گھر میں نہ لانا کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کر دیں۔ تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے، اب اس کی شادی کر رہا ہوں، اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی، میرے گھر میں نہیں اترے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کر بیٹھے۔ تو ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے، لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے۔ ہاں ان میں کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے حمایتی ہوتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے حمایتی ہوتے ہیں اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتی، نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتا ہے۔ نئی نئی شادی ہوتی، زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں نہ بیوی کی شکایتیں لگاتے رہے، یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے، اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کہتے رہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ زبان پر ٹیپ لگا لو تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے گا۔ اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے۔ قرآن کی ایک آیت اتری ہی میاں بیوی کی لڑائی پر تھی۔ ایک خاوند اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں گا۔ یہ انہوں نے نیت کی ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیت کی گھر جاؤں گا میں انہوں چنگا لتر پھیرنا ہے۔ میرے اللہ تو آسمان زمین اللہ کے لیے تو سب برابر ہے دیکھنا۔ تو اللہ پاک نے اسی وقت قرآن اتارا، اسی وقت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، بیوی بچے اولاد، عدوکم نہیں کہا، عدو لکم، بیچ میں لام لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عدو اصلی معنی میں نہیں ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ اے ایمان والو تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ ٹھائیا ہو سکتا ہے، کھٹ پٹ ہو سکتی ہے، جھگڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہے؟ فاحذروہم، اس سے بچنا ہے، بڑھانا نہیں، بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ ان تعفو، اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں، مٹانا ہے۔ وتصفحوا، اس کا اثر دل سے مٹانا ہے۔ وتغفروا، پھر دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ یہ تین کام میاں بیوی کرو، اگلا میں کروں گا، فإن اللہ غفور الرحیم، تمہارے پچھلے میں سارے معاف کر دوں۔ تو اگر اس مجمع میں کوئی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر، کوئی ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں جا کے خود مان جائیں۔ اس ماحول میں بچوں کو پیار سے لے کے چلنے کی ضرورت۔ میرے نبی کی زندگی محبت کا شاہکار ہے، ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں، اپنی وجہ سے، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی وجہ سے۔ حسن فرماتے میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ تو بھائیو یہ خوبصورت زندگی ہے۔ آپ کے ہاں تو خادم نہیں ہوتے، سارا گھرانہ ہی خادم ہوتا ہے۔ تو میں پاکستان میں ہوں تو میں اگلا چیپٹر بیان کرتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وہ یہاں ہے ہی نہیں، تجھے آپ پہ ہی بانڈے مانجنے، آپ پہ ہی ٹالر صاف کرنا ہے، آپ پہ ہی گڈی صاف کرنی، ڈرائیور بھی آپ پہ تھے،
مالک بھی آپ پہ، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ بھائی، چنگا انگلینڈ ہے، پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، ہوا بھی آپ پہ بھرو۔ 2.5 لاکھ کی گاڑی یا ڈرائیور آپ پہ، ہماری 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی، ہماری 2.5 لاکھ کی سزوکی ہوتی ہے، ہمارا نوکر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ نوکر تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، تم اس سے محروم ہو۔ کچھ اس کے فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے زیادہ ہیں۔ ہمارے بچے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ پانی کا گلاس کہو تو اٹھ کے ہی نہیں دیتے، وہ آگے نوکر کو بلاتے۔ میری اپنی میرے ابا جی مجھے کوئی کام کہتے، پتر جا میں نا انہوں صد کیا، تو میں جا ابا جی آدھے انہوں صد کیا، میں خود نہیں جاتا، ایسی سستی پڑ جاتی۔ یعنی تمہیں اپنی حماقت سے بتا رہا ہوں، سردی میں لیٹا ہوا تھا تو میری رضائی گر گئی، تو میں نے باہر سے نوکر بلایا، میں کہا بشیرہ او جی اور آمینا رضائی میرے اتے پا، تو اپنا سنا رہا ہوں۔ لیکن آپ جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں دیانتداری سے جاب کرو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ آپ بھی کہیں ملازم تو ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے، گھروں میں کام کرنے والے ہیں، دکانوں پہ کام کرنے والے تو ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو اتنے تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ وہ بیچارے روٹی بھی نہ کھا سکیں، کہ بھائی یہ لینے، چونکہ ان کو پتہ ہے یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ اول تو ایسے لوگ رکھو نہیں، تمہارے لیے قانون اس کی گنجائش کوئی نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تو پھر یہ ظلم نہ کرے کہ 100 کی بجائے 10 پاؤنڈ دے رہا ہو، کہ بھائی لینے تو لے لو، اس کو پتہ ہے اس بیچارے نے کہیں نہیں جانا۔ ایسے ظالم نہ بنو۔ وہ ہمارے یہاں کرائسس چل رہا ہے بہت زیادہ، تو جو بیچارہ پھنس جاتا ہے نا تو اپنی پراپرٹی بیچنے پر آتا ہے، تو اس کی 1 کروڑ کی پراپرٹی کے 20 لاکھ لگاتے ہیں۔ میں گزر رہا تھا مال ٹاؤن میں، ایک دوست کے پاس ٹھہرا تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر تھا، تو ہم صبح واک کر رہے تھے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، کوئی 6 کنال کا گھر تھا۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا اس گھر کی قیمت ہے 24 کروڑ، 24 کروڑ کا گھر ہے فزیکلی، لیکن اس کا مالک پھنس چکا ہے قرضوں میں، اب اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو 18 کروڑ سے اوپر 1 پیسہ نہیں کوئی لگا رہا، اور یہ اس بیچارہ بیچے گا، یہ 8 کروڑ کا لاس لے کر، 6 کروڑ کا لاس لے کر بیچے گا، چونکہ یہ پھنس چکا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کا 24 کروڑ کا گھر لیتا 30 کروڑ کا، کہ 24 کروڑ اس کے قرضے میں جاتے اور 6 کروڑ سے اپنا الگ کاروبار کر لیتے۔ مسلمان تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، مسلمان تو دکھی کی مدد کرتا ہے، نہ کہ مصیبت زدہ کو اور لوٹ لینا، مرے نو مارے شاہ مدار، یعنی مصیبت زدہ پر اور مصیبت ڈالنا۔ بھائیو، یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں، اپناؤ گے اللہ چمکائے گا، اللہ اس جہان کی عزت دے گا۔ اور ایک آخری میری بات ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آج تک جو اللہ رسول سے جنگ کی اس سے صلح کر لیں، جو گناہ کی اس سے معافی مانگ لیں۔ ادھر ہم معافی مانگیں ادھر اللہ معاف کر دے گا، ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ معاف کر دے گا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ سارے بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے مولوی امجد، کراچی میں امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، کتنا ذلیل کام ہے، اور سال ہا سال سے اس کے بیٹے سے اس میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دے دی، کہ بھائی یہ سن لینا، میرے استاد جی کی کیسٹ۔ اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، آخر وہ آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سنا، مجھے بھی سنا۔ تو اس نے سارا سنا، پھر کہا دوبارہ سنا، پھر سنا، کہا دوبارہ سنا، پھر سنا۔ تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں کون، تمہیں کس نے دی؟ کہا یہ امام مسجد نے۔ تو بچے کا ہاتھ پکڑا اور آ گئی دروازے پر، اس وقت لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، کہنے لگے میں نے امام صاحب سے ملنا ہے۔ وہ آ گئے، کہا جی یہ کیسٹ آپ نے دی؟ کہا جی۔ یہ کون ہے؟ کہا میرے استاد ہیں۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اچھا، انہوں نے توبہ کی بڑی بات بتائی ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا کیا کام ہے؟ ہاں۔ کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں اماں جی، ہو سکتی۔ کہا ٹھیک ہے، پھر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میری توبہ۔ اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا تراویح میں، 5واں روزہ ہے، اور دعا مانگتی ہے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے اٹھا لی،
ساری زندگی کام کیا لڑکیوں کی سپلائی، اتنا بدترین کام، اور موت آئی رابعہ بصری جیسی۔ یہ ہے توبہ کا کمال کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے چھتر پھیرنا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رب ہے۔ تو جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کر دے گا۔ تو یہ نیت تو کرو سارے جتنے بیٹھے ہو، بوڑھے جوان، کہ پچھلے پر ہم توبہ کرتے ہیں۔ کرتے ہو نیت؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ حقوق باقی ہیں، علماء سے پوچھ لینا ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، گناہ سارے معاف ہو گئے۔ اور آئندہ اگر کبھی توبہ ٹوٹے تو پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، میرے رب کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ وہ کہتا میں نفع سے بھی پاک ہوں، نقصان سے بھی پاک ہوں، نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے گناہوں سے اس کو کیا گھاٹا پڑتا ہے، مجھے گھاٹا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم معافی مانگیں گے وہ خوشی سے معاف کریں گے، جب بھی توبہ کریں گے خوشی سے قبول کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ سارے نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پختہ فرما، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، اپنے حبیب کی معرفت دے۔ اس سب نوجوانوں کو قبول فرما، اس پورے شہر میں بسنے والے اہل ایمان کو قبول فرما، اس مسجد مدرسے کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو ہمارے اہل و عیال مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات دے، دکھ دردوں سے نجات دے، قرضوں سے پریشانیوں سے نجات دے، ہمیں کشادہ زندگی عطا فرما، ہمیں حلال کشادہ رزق عطا فرما، جسمانی ایمانی صحت مقدر فرما، ہر قسم کے دکھ درد ہمارے جسم سے چن لے، ہمیں عافیت صحت والی زندگی دے، اپنی اطاعت میں تھکنے والا بدن دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا مال دے، اور آپس میں الفت اور محبت دے، ہمارے اندر کے بغض نکال دے، حسد نکال دے، نفرتیں نکال دے، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمت۔